بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظری فلکیات سبق نمبر 21۔ ناظرین، آج ہمارے سبق کا نام ہے لیپ کا سال، یعنی لیپ ایئر۔ اور آج ہم آپ سے ایک شروع میں سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو انگریزی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جو موسم ہمارے بنتے ہیں، بہار ہے، خزاں ہے، سردی ہے، گرمی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو موسم چینج ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تو یہ موسم ایک ہی وقت میں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی مہینے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر جنوری، فروری اور اس طریقے سے دسمبر اور نومبر، ان 4 مہینوں میں سردی ہوتی ہے، تو یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ سردی ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب بہار آ جاتی ہے اس میں اپریل، مئی، جون، جولائی میں، تو وہ ہر سال اسی طریقے سے آتی ہے کہ اپریل ہی میں وہ بہار شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر خزاں جو ہے وہ ستمبر، اکتوبر کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ترتیب ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف اگر دیکھیں تو قمری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ اگر دیکھیں تو اس میں رمضان جو ہے وہ کسی وقت میں گرمیوں کے اندر تھا، لیکن اب جو ہے وہ رمضان آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف آ رہا ہے۔ ہم کبھی عید الفطر بہت سخت گرم دنوں میں مناتے تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ سردیوں کی طرف جا رہی ہے۔ اور عید الاضحیٰ بہت سردیوں میں ہم کبھی مناتے تھے، لیکن ابھی عید الاضحیٰ جو ہے وہ دیکھیں آہستہ آہستہ گرمیوں کی طرف آ رہی ہے، اور بالکل ابھی جولائی کے اندر اور اگست کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اسلامی تاریخ جو ہے اس میں تو چینجنگ آ رہی ہے کہ اس میں کبھی رمضان المبارک یا کبھی بہار کا جو موسم کسی وقت میں تھا اور اب وہ اس وقت میں نہیں ہے، اور انگریزی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں جو تاریخ اور جو مہینہ بہار کے لیے متعین ہے بس وہ متعین ہے۔ تو یہ ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ آخر ان دونوں تاریخوں میں اتنا فرق کیوں ہے، کہ ایک میں عبادت بدلے گی اور ایک میں مطلب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور دوسرے میں ہر سال اسی ہی مہینے میں وہی موسم آ رہا ہے، اسی مہینے میں وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ آج ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے خط استوا بنا دیا، اور خط سرطان بنا دیا، خط جدی بنا دیا، اور یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اسی کے اندر رہتا ہے، یہاں پورا سال رہتا ہے، یعنی ادھر سے طلوع ہوتا رہتا ہے اور غروب ہوتا رہتا ہے۔ تو 3 مہینے اوپر، 6 مہینے اوپر خط استوا سے اور 6 مہینے نیچے، 3 مہینے اوپر جانے میں لگتے ہیں خط سرطان تک، اور 3 مہینے خط سرطان سے پھر خط استوا پر آنے تک لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خط استوا سے نیچے 3 مہینے جانے تک لگتے ہیں جدی تک، اور جدی سے پھر اوپر خط استوا تک 3 مہینے لگتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے 3 مہینے وہ یہاں پہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ خط استوا سے نیچے پہلے ہم اگر اس کو دیکھیں تو 2 وقت ایسے آتے ہیں جس میں سورج جو ہے وہ خط استوا کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ 2 وقت ہم متعین کرتے ہیں۔ ایک ہے 21 مارچ اور دوسرا ہے 21 ستمبر۔ یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں کہ جن میں سورج خط استوا کے اوپر آ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں سے نیچے دیکھتے ہیں کہ خط استوا سے نیچے کون کون سے وہ 6 مہینے ہیں۔ تو 21 مارچ سے پہلے یعنی جنوری، فروری اور مارچ، یہ 3 مہینے خط استوا کو تک پہنچنے کو لگتے ہیں سورج کو، جدی سے خط استوا تک، ایسے 3 مہینے یہ لگتے ہیں۔ اور خط استوا سے جدی کی طرف جب گیا تھا سورج تو 3 مہینے اس کو بھی لگے تھے۔ 21 ستمبر سے جب نیچے آیا تھا، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، تو 21 دسمبر کو سورج پھر یہاں پہ تھا خط جدی کے اوپر، 21 دسمبر کو۔
اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں سے اوپر گیا جنوری، فروری، اور پھر 21 مارچ کو خط استوا پر پہنچ گیا. تو یہ 6 مہینے ہو گئے کل، کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اور پھر جنوری، فروری اور مارچ. یہ 6 مہینے جو ہے سورج کو خط استوا سے نیچے لگتے ہیں، اور 6 مہینے خط استوا سے اوپر لگتے ہیں. ان میں سے کون سا ہے؟ مارچ کے بعد اگر آپ شمار کریں، 21 مارچ کے بعد اپریل، مئی، جون. تو یہ 3 مہینے اپریل، مئی، جون اوپر جانے میں لگے، خط سرطان تک پہنچنے میں. تو 21 جون کو سورج جو ہے وہ ہوتا ہے سرطان کے اوپر، 21 جون. اور اس کے بعد پھر سورج جو ہے وہاں سے نیچے پلٹنا شروع کر دیتا ہے. جولائی، اگست اور ستمبر، پھر 21 ستمبر کو خط استوا پر ہوتا ہے. تو یہ 12 مہینے یہ اس کی سڑک کہلاتی ہے، اور اسی کے درمیان اس کا میل رہتا ہے. اس کو میل شمس کہتے ہیں. سورج کا خط استوا سے اوپر نیچے جو فاصلہ ہوتا ہے، ادھر سے طلوع ہوتا ہے مشرق سے، اور مغرب میں غروب ہوتا رہتا ہے. اور یہ سلسلہ روزانہ ہمارا طلوع اور غروب کا چلتا ہے، اور اس سے سورج اوپر نیچے بھی آہستہ آہستہ موو ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیں اسی سے موسم بن رہے ہوتے ہیں. اگر سورج جو ہے وہ نیچے والے جو 6 مہینے ہیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان میں سردی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان یہ شمالی علاقوں کی طرف، یعنی خط استوا سے اوپر واقع ہے پاکستان یہاں پر. تو جب سورج اس طرف ہوگا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر جب اس کی شعاعیں ایسے پڑیں گی تو وہ ترچھی پڑیں گی، تو سردی کا موسم ہوگا. صحیح طور پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑ رہی ہوں گی. تو اس لیے ستمبر کے بعد سے لے کر مارچ تک کے جو 6 مہینے درمیان میں ہوتے ہیں، تو ان میں سورج چونکہ خط استوا سے نیچے ہوتا ہے، تو اس لیے اوپر جو ہے وہ آپ کو سردی کا موسم محسوس ہوتا ہے. اور جب خط استوا سے اوپر کے جو مہینے ہیں، مارچ کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہاں تک جو 6 مہینے ہیں، تو ان میں چونکہ سورج خط استوا سے اوپر رہتا ہے، اور پاکستان کے اوپر اس کی جو شعاعیں ہیں یا دوسرے ممالک کے اوپر جو خط استوا سے اوپر ہیں سیدھی پڑتی ہیں، تو اس لیے وہاں پہ گرمی کا موسم ہوتا ہے. تو اسی سے ہی یہ موسم بھی بدلتے ہیں، سورج کے اوپر نیچے خط استوا سے ہونے کی وجہ سے. لیکن سوال ہمارا ابھی تک باقی ہے کہ وہی جولائی ہوتا ہے جس میں گرمی ہوتی ہے، وہی دسمبر ہوتا ہے جس میں سردی ہوتی ہے، اور وہی اپریل ہوتا ہے جس میں بہار ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ جبکہ دوسری طرف رمضان جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے دنوں کے اندر، اور بہار کا موسم بدلتا رہتا ہے اسلامی مہینوں میں. تو آج ہم اس کی وجہ جانتے ہیں. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے سامنے میں نے سورج بنا دیا، اور یہ زمین ہے، اور یہ میں نے جو گول دائرہ سورج کے گرد لگایا ہے. تو حقیقت میں زمین چونکہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. تو آج ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد چکر جو اپنا لگاتی ہے، اور ساتھ خود گھوم رہی ہوتی ہے لٹو کی طرح، جیسے ہم نے پچھلے ایک سبق میں بتایا تھا کہ اس طرح خود بھی گھوم رہی ہوتی ہے، اور آگے کو بھی اس طرح چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آگے کو چلنا ہے زمین کا، تو اس سے جو ہے موسم بنتے ہیں، اور جو خود گھوم رہی ہے اس طریقے سے طلوع اور غروب بنتے ہیں کہ اس کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا رہتا ہے اس سے دن رات بنتے رہتے ہیں، اور وہ حصہ روشن ہوتا رہتا ہے. اور جو حصہ سورج سے پچھلی طرف رہ جاتا ہے تو وہ حصہ اندھیرا اس میں رہتا ہے. تو یہ اس طریقے سے زمین 2 حرکتیں بیک وقت کر رہی ہوتی ہے. صرف یہی 2 حرکتیں فی الحال آپ سمجھ لیں کہ سورج کی گرد چکر لگاتی ہے، یہاں سے رائٹ سے لیفٹ سائڈ میں ایسے چلتی ہے یہ زمین، اس طرح چکر لگائے گی ایسے. تو اس طریقے سے یہ زمین سورج کی گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے. یہ سورج کی گرد زمین کا مدار کہلاتا ہے، جہاں پہ زمین جو ہے وہ چکر لگاتی ہے. لیکن ظاہری طور پر ہمیں سورج ہی نظر آتا ہے، تو اس لیے ہم نے ظاہر پر بنا رکھ کر، ہم نے ظاہر پر اعتماد کر کے ہم نے آپ کو یہ جو پچھلا سبق ہیں وہ پڑھائے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں. تو اس سے ہم نے پچھلے سبق پڑھائے تھے. لیکن چونکہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ہم سوار ہیں، یہ گویا کہ زمین کے اوپر ہم ہیں. تو جس طرح گاڑی کے اوپر ایک بندہ سوار ہو تو آپ دیکھیں
گاڑی کے اوپر اگر آپ سوار ہوں تو اگر آپ آگے آگے کو جا رہے ہوں تو آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی پہاڑ ہیں، زمین ہے، وہ آپ کو پیچھے کی طرف ایسے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور آپ آگے کو جا رہے ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہاڑ چل رہے ہیں پیچھے کی طرف، چل تو آپ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ آپ گاڑی کے اوپر ہیں۔ اگر آپ گاڑی سے نیچے اتریں تو آپ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، گاڑی چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو بیاین اسی طرح ہم زمین کے اندر ہیں، کوئی کہ زمین پہ ہم سوار ہیں، زمین ہماری سواری ہے، تو زمین چونکہ حرکت کر رہی ہے تو سورج کے گرد، لیکن ہمیں زمین چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ سورج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، حقیقت میں زمین حرکت کر رہی ہے، یہ سائنس کی اپنی تحقیق ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم نے زمین کی حرکت کو ابھی لے کر ذہن میں چلنا ہے۔ تو یہ زمین اس طریقے سے حرکت کرتی ہے، اور یہ جو حرکت کرتی ہے یہ حرکت اپنی ویسے تو یہ جو لٹو کی طرح درمیان میں اس طرح پہ جو گھوم رہی ہے اپنی اس محور پر، یہ تو 24 گھنٹوں میں اپنی حرکت پوری کرتی ہے کہ اس طرح ایک چکر زمین اپنا جو ہے وہ پورا کر لیتی ہے 24 گھنٹوں میں، پھر آگے تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے، پھر 24 گھنٹوں میں، پھر 24 گھنٹوں میں، اس طریقے سے ایک ایک دن بدلتا رہتا ہے اور زمین آگے کی طرف بھی جاتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹا چکر ہے یہ والا، یہ 24 گھنٹوں میں یہ اپنا پورا کرتی ہے، جس میں دن رات بنتے ہیں۔ لیکن یہ جو پورا چکر ہے، یہ پورا مدار کے اوپر سورج کے گرد یہ اپنا جو چکر ہے یہ یہاں پہ آنا، یہ کب پورا کرتی ہے؟ تو اس کو آج ہم متعین کرتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں میں پورا کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں اگر ہم دنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو زمین کا جو چکر ہے دنوں کے اعتبار سے یہ 365 دن اور ساتھ 66ویں دن کا 24% ہوتا ہے۔ ساتھ آگے کچھ اور پوائنٹ بھی ہیں، 2193، یہ دن ہوتے ہیں زمین کے جو اپنے سورج کے گرد جو ہے وہ اپنا چکر پورا کرتی ہے، 365.242193۔ اور اگر دیکھیں ہم گھنٹوں اور منٹ کے اندر دیکھیں تو 365 دن پورے ہوتے ہیں، 365 دن مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ 5 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 48 منٹ ہوتے ہیں، اور 45 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ کل وقت لگتا ہے سورج کی گرد زمین کو چکر اپنا پورا کرنے میں، 365 دن، 5 گھنٹے، 48 منٹ اور 45 سیکنڈ۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو دیکھیں فروری جو ہے وہ ہمارا 28 کا ہے، اور باقی جتنے بھی مہینے ہیں ان میں کچھ 30 کے ہیں، کچھ 31 کے ہیں، اور جو اس طرف اسلامی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 31 کی تو کبھی نہیں ہوتی، 29 اور 30 کی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انگریزی تاریخ ہے اس میں 31 اور اس میں 28 کا رکھنا، یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسلامی تاریخ کا آپ سمجھ لیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر 30 اور 29 کا جو اصل مدار ہے وہ چاند کے اوپر ہے، کہ چاند دیکھنا ہے تو ہم نے اسلامی مہینے کو شمار کرنا ہے، نہیں دیکھنا تو اس کو ہم نے شمار نہیں کرنا، اس کو ہم نے 30 دن پورے کرنے ہیں۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ چاند کے اوپر مدار ہے۔ اب نیچے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، کسی اور مہینے میں جا رہے ہیں، رمضان کسی اور مہینے میں جا رہا ہے، عید کسی اور مہینے میں جا رہی ہے، پیچھے آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہمارا سروکار نہیں ہے، ہم نے صرف چاند کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے ہم صرف چاند پہ مدار رکھتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہم تہوار مناتے ہیں تو وہ کسی ایک وقت آتا ہے وہ کسی اور مہینے میں ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کسی اور مہینے میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مدار اس پہ ہے نہیں۔ لیکن انگریزی تاریخ میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا گیا کہ بھئی جو موسم ہے وہ موسم اسی مہینے میں آئے، ورنہ فصلوں کے بارے میں کافی یعنی انسان متاثر ہو جائیں گے، موسموں کے اندر کافی متاثر ہوں گے، کبھی موسم جو ہے وہ کس مہینے میں آ رہا ہے، کبھی کس مہینے میں آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے ممالک کا چلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، فصلوں کا سمیٹنا، یعنی ایک پوری انسانیت کا ٹائم ٹیبل پھر اس اعتبار سے پھر تبدیل ہر سال پھر تبدیل کرنا پڑے گا، ایک بہت بڑے مسائل تھے۔ اس لیے انگریزی تاریخ کو انہوں نے اس طرح کیا کہ بھئی اس کو ہم ایک سیٹ ٹائم میں رکھیں گے۔ تو اس کو ایک سیٹ ٹائم میں رکھنا کہ بھئی ہر سال ایک ہی وقت کے اندر موسم آئیں، تو اس کو کیسے ہم بنائیں، تو اس کی ترتیب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ انگریزی تاریخ میں دیکھو کچھ مہینوں کو 31 کا رکھا ہے، لیکن فروری جو ہے وہ 28 کا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی غور کریں کیلنڈروں کے اندر تو
ہر 4 سال بعد اگر آپ دیکھیں تو ہر 4 سال بعد فروری 29 کا وہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 سال تک وہ 28 کا ہی رہتا ہے، پھر 4 سال بعد وہ ہے اس کو 29 کا کر لیتے ہیں۔ یہ وجہ ہم جانیں گے اور وہ اب یہاں پہ ہم نے سمجھنی ہے۔ دیکھیں زمین جو ہے اس نے اپنا چکر پورا کیا 365 دن اور 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ میں۔ تو ہم جو ہے جب فروری ہم 28 کا شمار کریں تو ہم 365 دن ہی شمار کرتے ہیں، 365 دن ہم شمار کرتے ہیں اور فروری 28 کا کر دیتے ہیں 3 سال تک۔ جب ہم 3 سال تک فروری 365 دن کا شمار کرتے ہیں تو زمین اپنا جو چکر لگاتی ہے، یہاں بات قابل غور ہے، آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیں۔ زمین اپنا چکر پورا کرتی ہے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ، جبکہ ہم ہر سال 365 دن ہی شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ زمین ابھی اپنا چکر پورا کرنے کو 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ اور لگائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی ہم یہاں پر ہی زمین کا چکر ہم شمار کر لیتے ہیں، اور ہم صرف 365 دن ہی شمار کرتے ہیں، ہم 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ زمین کے شمار نہیں کرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ 3 سال تو ہاں اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا کہ ہر سال 5 گھنٹے کا فرق لگ گیا، پھر دوسرے سال میں جب زمین اپنا چکر پورا کرتی ہے تو تھوڑا سا اور پیچھے رہتی ہے اور ہم 365 دن شمار کر لیتے ہیں، تیسرے سال میں پھر زمین اور پیچھے رہتی ہے 5 گھنٹے کے فرق پر اور ہم شمار کر لیتے ہیں۔ جب یہ چوتھا سال آتا ہے تو گویا کہ 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ کو ہر سال آپ جمع کرتے جاؤ تو یہ جا کر 4 سالوں بعد بن جاتے ہیں تقریباً 23 گھنٹے اور 15 منٹ، تقریباً 23 گھنٹے اور 15 منٹ زمین جو ہے وہ ابھی اس کو رہتے ہیں اپنا چکر پورا کرنے کو، کہ ہم سال پورا شمار کر لیتے ہیں اور ہم 365 دن شمار کرتے ہیں اور ہم آگے نیا سال شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرق لگ جاتا ہے 4 سالوں بعد، پورے 23 گھنٹے اور 15 منٹ کا فرق لگ جاتا ہے۔ اب ہم ظاہر ہے کہ اگر اس فرق کو اس طرح چھوڑیں گے تو 8 سال بعد جا کر 23 اور 23 46 گھنٹوں کا فرق لگ جائے گا، پھر 16 سال بعد جا کر کہیں کافی دنوں کا فرق لگ جائے گا۔ تو پھر اس طریقے سے موسم پھر سردی اگر دسمبر میں تھی تو وہ پھر پیچھے چلی جائے گی، اکتوبر میں چلی جائے گی یا مئی میں چلی جائے گی، تو یہ تو فرق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ بھئی ایسا کرو کہ یہ 4 سال تک تو فرق لگتا ہے 23 گھنٹے 15 منٹ کا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر 4 سال بعد فروری کو 29 کا کر لیتے ہیں، تاکہ یہ 1 دن کا فرق جو پیچھے ہم آ گئے ہیں تو یہ 1 دن کا فرق دوبارہ مکمل ہو جائے اور زمین جو ہے پھر اپنے اس پرانی حرکت پر دوبارہ آ جائے اور یہ فرق درمیان سے نکل جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ 23 گھنٹے اور 15 منٹ کا جو فرق 4 سال بعد لگا تو اس کو اس طریقے سے انہوں نے مکمل کر دیا کہ فروری کو 29 کا کر دیا۔ اور یاد رکھیں گے جو لیپ کا سال ہم نام رکھتے ہیں تو لیپ کہتے ہی اسی سال کو ہیں جس کے اندر فروری 29 کا کر دیا جائے۔ اچھا اب دیکھیں جب فروری 29 کا کر دیا، لیکن ہم نے 23 گھنٹے اور 15 منٹ جب ہوئے تھے، پورے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی ایک دن بڑھا دیتے ہیں اور فروری 29 کا کر دیتے ہیں اس سال، اور اس سال کو ہم لیپ کا سال کر دیتے ہیں ہر 4 سال بعد۔ لیکن 45 منٹ ابھی بھی رہتے ہیں 24 گھنٹے پورے ہونے کو، یہاں پر 45 منٹ ابھی بھی رہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اب اس کا فرق یہ لگا کہ یہ جو 45 منٹ ہر 4 سال بعد ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں، ہر 45 منٹ ہم 4 سال بعد ویسے ہی آگے کر دیتے ہیں تو دن بڑھانے کی وجہ سے، تو ایسا ہوتا ہے کہ 100 سال بعد جا کر یہ ایک بڑا فرق لگ جاتا ہے کہ ان 45 منٹ کو اگر بڑھائیں آپ ہر 4 سال بعد تو 100 سال بعد اگر آپ شمار کریں تو یہ بن جاتے ہیں 18 گھنٹے اور 45 منٹ، 18 گھنٹے اور 45 منٹ بن جاتے ہیں کہ 100 سال بعد ہم یہ جو ایک دن ہم بڑھاتے ہیں لیپ کا سال ہر 4 سال بعد، تو اس میں ہم 18 گھنٹے اور 45 منٹ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں 100 سال بعد پھر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس 100 سال کے بعد جو فروری آتا ہے اس میں ہم فروری کو 28 کا ہی رہنے دیتے ہیں، 29 کا نہیں کرتے، تاکہ یہ والا فرق جو ہم آگے چلے گئے ہیں 45 منٹ آگے چلے گئے ہیں تو ہم اس کو برابر کر لیں۔ تو اس لیے ہم اس سال فروری 28 ہی کا رہنے دیتے ہیں، وہ 100 سال بعد جو ہوتا ہے وہ لیپ کا سال نہیں ہوتا، اس میں فروری 28 کا ہی رہتے تاکہ یہ فرق نکل جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم پورا دن پیچھے آ جاتے ہیں، جبکہ
18 گھنٹے ہم آگے گئے تھے نا. تو اس لیے یہ جو ہمارا فرق لگا 100 سال بعد کہ ہم صرف 18 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، لیکن ہم نے پورا ایک دن پیچھے کر لیا اور فروری 28 کا رہنے دیا. تو یہ تقریباً 5 گھنٹے ہم مزید پیچھے ہم نے پہلے ہی ایک دن گھٹا دیا، حالانکہ 5 گھنٹے رہتے تھے، 5 گھنٹے اور 15 منٹ. اب یہ فرق جو 100 سال بعد لگ رہا ہے 5 گھنٹے اور 15 منٹ کا کہ ہم پہلے ہی دن گھٹا لیتے ہیں، تو یہ وقت جا کر 100 سال بعد، پھر 100 سال بعد، 400 سال بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ پھر جا کر 21 گھنٹے بن جاتے ہیں. بہت دلچسپ سی بات ہے. پھر 400 سال بعد یہ 5 گھنٹے ملتے ملتے یہ 21 گھنٹے بن جاتے ہیں. 21 گھنٹے بنتے ہیں تو ہم ہر 400 سال بعد پھر ایک دن آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ دنوں کا بڑھانا، 4 سال بعد دن کا بڑھانا، 100 سال بعد دن کا گھٹانا، اور پھر 400 سال بعد پھر ایک دن کا بڑھانا، یہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ موسم جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل برابر آئیں اور اس میں کوئی کمی زیادتی اسلامی تاریخوں کی طرح نہ آئے. تو اس کی یہ وجہ ہے. اور جس سال میں بڑھایا جاتا ہے فروری کے اندر مہینے دن کو اور پورا فرق برابر کیا جاتا ہے، اس کو لیپ کا سال کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.